الرحمن الرحيم الأخرى كما يقول بعض المسلمين إذا كان الوجود ولكن في نفسه لا يحتاج إلى واردة ويستدل باسم العجم يقولون في كلمة زيد موجود زيد ولا يذكرون الرابطة ولا يذكرون الزيد ويقولون في كلمة زيد كاتم زيد ليس ولا يذكرون الرابطة ولكن أحداهما تحتاج إلى الرابطة بالنسبة للتسمية وهو الوجود أو العدم دون الأخرى كما يقول الخالد المعاشر للمحدث الدوراني ولأن في أحد ذلك الفعلية المركبة والضامن للوجود رابطيه ومفهومها هذا الاسم يوجد على صفة البياض أو البياض يوجد الاسم كما قال وتخير الأحد في المهرة وبينه في عبارات متنبة تلك الوصف المبين كما هو ذابه ومحصره لا يرجع إلى القائل وتابعه تلميذه الشرازي في بعض تصانيفه. اچھا میاں اب صراحتاً رد کرتے ہیں ان تین مذاہب کا. چوتھا مذہب جو مردود تھا ان کے نزدیک وہ تو متاخرین کا تھا نا، کہ اس میں چار وہ مانتے ہیں اجزاء قضیے میں، تو وہ تو پہلے مقدمے سے رد ہو گیا نا کہ وبعد حصول هذا الارتباط لا يتوقف انعقاد القضية أية قضية كانت على رابط آخر بين الموضوع والمحمول. یہ دوسرا مقدمہ تھا نا، تو وہ تو نسبت تامہ خبری کے علاوہ نسبت بینابین بھی مانتے ہیں نا، تو یہ تو کہہ دیا کہ نسبت تامہ خبری آ جائے میاں تو بس دوسرے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ دوسرے مقدمے سے متاخرین کا رد ہو گیا، سمجھ میں آ گئی ہے. البتہ اس کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے اس میں تو یہ کہا کہ وہ بعد حصول هذا الارتباط لا يتوقف، جب یہ نسبت تامہ خبری حاصل ہو جائے اس کے بعد انعقاد قضیہ کسی شے پر موقوف ہو، اس کے بعد تو متاخرین تو نسبت بینابین نسبت تامہ خبری سے پہلے مانتے ہیں. یاد ہے تقریر ہو، وہ کہتے ہیں موضوع ہے محمول ہے تو پھر نسبت بینابین، اس کے بعد تو اس سے کیسے ان کا رد ہو گیا؟ وہ تو نسبت تامہ خبری کے بعد اگر مانتے ہیں نا نسبت بینابین کو تو پھر یہ رد ہو جاتا ہے، اس دوسرے مقدمے سے رد ہو جاتا. لیکن وہ تو نسبت تامہ خبری سے پہلے مانتے ہیں نسبت بینابین. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بعد کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا اس عبارت میں وہ بعد حصول هذا الارتباط، یہ بعد بمعنی سوا ہے، سوا حصول هذا الارتباط لا يتوقف انعقاد القضية أية قضية كانت على رابط آخر غير موجود، کہ اس ایک نسبت تامہ خبری کے علاوہ دوسرے کسی چیز پر گویا کہ انعقاد قضیہ موقوف نہیں ہے، تو وہ بینابین پر تو موقوف مانتے ہیں نا. لہذا اس طریقے سے متاخرین کا رد ہو گیا ہے. تین مذہب باقی بچے. صدر شیرازی کا مذہب بھی جن کو صدر تلمیذ بھی کہتے ہیں، اور صدر معاصر جو محقق دوانی کا صدر الدین معاصر ہے ان کا مذہب، اور میر باقر داماد کا. تو صدر الدین شیرازی صدر تلمیذ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مذہب جو ہے وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ بسائط میں کہتے ہیں رابط کی ضرورت نہیں ہے. حلیات بسیطہ میں حلیات مرکبہ میں یاد ہے کہ جہاں وجود ہے محمول یا موضوع تو وجود یا
وجود ہو یا عدم ہو، وجود عدم کا خود بخود موضوع سے رابطہ ہو جاتا ہے، وہاں رابط کی ضرورت ہو نہیں ہے۔ صدر شیرازی فرماتے ہیں تو وہ تو بسائط ہوتے ہیں نا، تو مطلب ان کا یہ ہوا کہ بسائط میں نسبت تامہ خبر کی ضرورت ہو نہیں ہے، اور اس کی وہ دلیل بھی دیتے ہیں، نقل کی انہوں نے شارح نے، دلیل دیتے ہیں کہ اے میاں دیکھو یہ عجمی لوگ جو ہے فارسی والے، کیونکہ یہ لوگ سارے تقریباً فارسی دان تھے، وہ کہتے ہیں زید موجود، تو زید الموجود ان کا جو وہ ترجمہ کرتے ہیں نا، وہاں رابطے کا ذکر نہیں کرتے، بس کہتے ہیں زید ہست، تو ہست تو موجود ان کا ترجمہ ہے، رابطہ کے اوپر تو انہوں نے تلفظ نہیں کیا، تو پتہ لگا کہ بسائط میں نسبت تامہ خبری نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہتے کہ زید الموجود کا ترجمہ یوں کریں کہ زید ہست است، است رابطہ ہے نا، تو وہ نہیں بولتے، سمجھ آئیے؟ تو پتہ لگا کہ بسائط میں یہاں رابطہ نہیں ہوتا، یہ نسبت تامہ خبری نہیں ہوتی۔ یہ انہوں نے اپنے مذہب کے لیے دلیل دی ہے۔ ہاں البتہ مرکبات ہو تو ٹھیک ہے، پھر وہاں پر تلفظ کرتے ہیں، جیسے وہ مرکبہ ہو نا کہ زید کاتب، تو زید کاتب کا جب ترجمہ کرتے ہیں فارسی میں تو کہتے ہیں زید نویسندہ است، تو اب دیکھو است لے آئے تو پتہ لگا یہاں پر رابطہ نسبت تامہ خبری، لہذا بسائط میں نہیں ہوتے یار۔ یہ استدلال کیا انہوں نے کہ میاں جو حلیات بسیطہ ہیں وہاں پر نسبت تامہ خبری کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو محمول جو ہے یا وجود ہے یا عدم ہے، اس کا خود بخود رابطہ ہوتا ہے موضوع سے، سمجھے ہو؟ یہ تقریر کی انہوں نے۔ فرماتے ہیں میاں ان کا جو رد ہے یہ تو پہلے مقدمے سے پہلا مقدمہ کیا تھا، دیکھو یحکم بأنه لا ينعقد القضية ما لم يلاحظ ارتباط الموضوع للمحمول بالاتحاد بينهما المعبر بالنسبة الإخبارية الحاكية الصالحة للتكذيب والتصديق۔ دیکھا پہلے مقدمے میں یہ بات تھی کہ نسبت تامہ خبری کے بغیر قضیہ منعقد ہی نہیں ہو سکتا، تمہیدی مقدمہ جو پہلا تھا کہ نسبت تامہ خبری کے بغیر قضیہ منعقد ہو ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے تو کہا کہ بسائط میں نسبت تامہ خبری نہیں ہے، تو قضیہ منعقد کر دیا انہوں نے بغیر نسبت تامہ خبری کے۔ تو پہلے مقدمے سے صدر تلمیذ صدر الدین شیرازی کا رد ہو گیا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو اس کا میاں۔ لا فی اشتمال احداہما علی النسبۃ الرابطۃ، کہ ایک دونوں قضیتین میں سے ایک قسم تو ایسی ہے کہ وہ تو مشتمل ہے نسبت رابطی پر، مرکبات، دون الاخری، اور دوسری قسم نسبت تامہ خبری پر مشتمل نہیں ہے، یعنی بسائط۔
کما یقول البعض ان المحمول اذا كان الوجود او العدم في نفسه، جیسے بعض نے کہا وہی حضرت الدین شیرازی، کہ وہ کہتے ہیں کہ موضوع محمول ہو جب وجود ہو، محمول جو ہے قضیہ میں وہ جب وجود یا عدم فی نفسی ہو تو لا یحتاج الا الرابط، پھر رابط کی ضرورت نہیں ہے. تو مطلب محمول وجود ہو یا عدم ہو تو قضیہ کون سا ہوتا ہے؟ بسیطہ. وَيَسْتَدِلُّ، اور اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں کہ بأن العجم یقولون، عجم جو ہے وہ کہتے ہیں فی ترجمت زید موجود، اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ زید ہست. ولا یذکرون الرابطہ، اور اس جو رابطہ ہے اس کا ذکر یا نہیں کرتے میاں. ولا یقولون زید ہست است، ایسا نہیں کہتے، زید ہست بس کام ہو گیا. وہ یقولون فی ترجمت زید کاتب، یہ مرکبہ ہے نا زید کاتب، اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ زید نویسندہ است، تو رابط کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر. وَيَذْكُرُونَ الرَّابِطَةَ، یہ گویا کہ ان کی دلیل، اور حمداللہ نے پہلے مقدمے میں ان کا رد کر دیا کہ کوئی قضیہ بھی میاں صاحب نسبت تامہ خبری کے بغیر منعقد ہی نہیں ہو سکتا. تو تم حلیہ بسیطہ کیسے مرکب کرتے ہو بغیر نسبت کے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو ان کا رد ہو گیا. صدر معاصر نے سمجھ میں آئیے یہ کہا کہ میاں دیکھو حلیات مرکبہ میں تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آئیے، نسبت رابطی ہے حکایت کے درجے میں، بسیطہ میں نہیں ہے، بلکہ وہاں حکایت کے مرتبے میں کیا چیز ہے؟ یاد ہے؟ بین بین. سمجھا گئی ہے؟ حلیات مرکبہ میں حکایت کے درجے میں تو نسبت تامہ خبری ہے ٹھیک، لیکن بسائط میں تامہ خبری نہیں ہے بلکہ نسبت بین بین ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کما یقولہ الفاضل المعاصر للمحقق الدوانی، تو ان کا بھی رد ہو گیا میاں. دیکھو کہ حکایت کے مرتبے میں انہوں نے بسائط میں کیا مانا؟ نسبت بین بین، تامہ خبری کو مان لیا، تو پہلے مقدمے سے ان کا بھی رد ہو گیا کہ نسبت تامہ خبری کے بغیر تو قضیہ منعقد نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور دوسرے مقدمے سے ہو گیا کہ وبعد حصول هذا الارتباط لا يتوقف انعقاد القضية أية قضية كانت على رابط آخر بين الموضوع والمحمول. نسبت تامہ خبری ضروری ہے، اور نسبت تامہ خبری کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، دوسرے نسبت سے، دوسرے کسی نسبت سے انعقاد قضیہ نہیں ہوتا. تو ان دو مقدمات سے گویا کہ ان کا بھی رد ہو گیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اس لیے فرمائے کہ ولا فی ان احداہما، کہ ان میں سے ایک قسم کا قضیہ یعنی مرکبات جو ہے وہ تحتاج الی الرابطۃ سوى النسبۃ الحکمیہ، یہ نسبت بین بین کے علاوہ رابطہ نسبت تامہ خبری کی ضرورت ہے وہاں پر. اور وهو الوجود او العدم دون الاخرى، وہ جو بسیطہ ہے وہاں نہیں ہے بلکہ بین بین ہے. تو میں آ گئی ہے کما یقولہ الفاضل المعاصر للمحقق الدوانی. یہ دو مذہبین کا رد ہو گیا
تیسرا فرماتے ہیں میر باقر داماد کا جو قول ہے میاں وہ بھی مردود ہے. میر باقر داماد نے کہا نا کہ موضوع میں یا محمول میں لا علی التعیین 3 اجزاء ہیں: ذات موضوع، وصف عنوانی موضوع اور وصف عنوانی کا ثبوت موضوع کے لیے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور باقی اجزاء میں وہ یا متقدمین کے تابع ہے یا متاخرین کے. متاخرین کے تابع ہو تو ہاں تو 6 ہو جائیں گے اس کے اجزاء، 2 نسبتیں اور 1 محمود. اور اگر متقدمین کے تابع ہو تو 5 ہو جائیں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو میاں یہ تو پہلا مقدمہ کہ نسبت تامہ خبری کے آ جانے کے کا تو قضیہ محتاج ہے، اس کے بغیر تو قضیہ بنتا نہیں ہے. دوسرا مقدمہ کہ نسبت تامہ خبری کے آ جانے کے بعد قضیہ کا انعقاد کسی چیز پر موقوف ہو نہیں ہوتا، تو دوسرے مقدمے سے بھی رد ہو گیا کہ انہوں نے تو 6 اجزاء یا 5 اجزاء پر توقف کر دیا نا قضیے کا. دوسرے مقدمے سے بھی رد ہو گیا اور تیسرے سے بھی رد ہو گیا کہ لا يحكم بالفرق بین طرفي الحلیات البسيطة وطرفي الحلیات المرکبة. دیکھا؟ تو تیسرا مقدمہ جو ہے کہ میاں حلیات مرکبہ یا بسیطہ میں یہ طرفین میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں جیسے ہوا ہے، جیسے ایک میں طرفین ہے دوسرے میں بھی وہی طرفین. سمجھ آئیے؟ تو ان نے تو مرکبات میں 6 اجزاء مان لیے نا یا 5 مان لیے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو فرق کر دیا نا طرفین میں بسائط اور مرکبات کے طرفین میں فرق کر دیا ہے. اس لیے فرمایا کہ بھئی یہ میر باقر داماد کا بھی دوسرے اور تیسرے مقدمے سے رد ہو گیا ہے. ولا فی، یہ یہاں سے میر باقر داماد کا رد شروع کرنا چاہتے ہیں. ولا فی ان احد طرفی الحلیات المرکبۃ، حلیات مرکبات کا لا احد الطرفین لا علی التعیین، وہ متضمن ہے وجود رابطی کو، اور مفہوم ان کے جیسے ھذا الجسم یوجد، یہ مفہوم بنے گا ھذا الجسم یوجد علی صفۃ البیاض. الجسم ابیض، الجسم ابیض کا کیا ترجمہ کریں گے کہ ھذا الجسم یوجد علی صفۃ البیاض. یہ تو اگر موضوع میں 3 اجزاء نکالے تو، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ لا علی التعیین ہے نا، محمول میں بھی کر سکتے ہیں. تو پھر یوں ہو جائے گا ابیض میں نکالو تو پھر یہ ہو جائے گا کہ البیاض یوجد للجسم علی ھذہ الصفۃ. محمول میں نکالو تو کما قالہ خیر اللاقۃ بالمہرہ، جیسے میر باقر داماد نے کہا ہے. تو کہتے ہیں میاں خلاصہ تو اس کے مذہب کا یہی ہے، لیکن افق المبین میں میر باقر داماد نے میاں اسی مفہوم کو کئی عبارات سے گویا کہ تعبیر کی ہے. اور کہتے ہیں یہ میر باقر داماد جو ہے یہ ان کی عادت ہے، کہ وہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو بات کا بتنگڑ بنانا، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا فن ہے. کئی عبارات، لمبی عبارت لے آئیں گے اور مطلب چھوٹا سا ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ بینہ بعبارات متنبۃ، اور طویل عبارتوں سے اس کا بیان کیا ہے فی الافق المبین کما هو دابہ، جیسے ان کا طریقہ یہی ہے. ومحصلہ لا یرجع الی طائل، لیکن اس کا خلاصہ وہ کسی لمبی بات کی طرف، کسی فائدہ جلیلہ کی طرف اس کا عود نہیں ہوتا میاں. وتبعہ تلمیذہ صدر الشیرازی فی بعض تصانیفہ، اس کا جو شاگرد ہے صدر شیرازی، اس نے بھی گویا کہ اس کی اتباع کی ہے اس معاملے میں. تو میاں مطلب یہ ہوا کہ اب تک گویا کہ
4 مذہب باطل کر دیے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کل مذہب کتنے تھے؟ 5. تو 5واں مذہب جو متقدمین کا تھا وہ باقی رہ گیا میدان میں. تو وہی معطل کا بھی پسندیدہ مذہب ہے اور الحمدللہ نے بھی معطل کی اتباع کی ہے. سمجھ آ گئی؟